اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، بہنوں، ماؤں، اڑوس پڑوس والوں، ماڈل کالونی والوں، جناح گارڈن، کاظم آباد سوسائٹی والوں، کراچی والوں، پاکستان والوں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں اور تمام انسانوں اور جنوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت کے بارے میں کچھ بیان کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے ذریعہ پیدل بھی ہے، سفر بھی ہے، اس کے علاوہ آج کل انٹرنیٹ کا جو ذریعہ ہے انسانوں تک دین اسلام کا پیغام پہنچانے کا، اس سے آسان ذریعہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ میرے بھائیوں، یہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دینا، سبسکرائب بھی کرنا، شیئر بھی کر دینا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔ تو میں قرآن کی اہمیت اور فضیلت کچھ بیان کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب اللہ کے نبی کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے، اس کی تھوڑی سی فضیلت اور اہمیت بیان کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس میں مجھ سے بولنے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں، زیر زبر پیش تلفظ میں جو بھی غلطی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے نزول اور جمع اور ترتیب کے حالات جانتے ہوئے قرآن مجید کیا چیز ہے؟ ایک مقدس کتاب ہے جو نبی آخر الزمان، بہترین پیغمبران محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ مالک عرش و کرسی کا کلام ہے۔ یہ مالک عرش و کرسی کا کلام ہے۔ یہ مالک عرش و کرسی کا کلام ہے جو اس نے اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر اور مقرب بندے سے کیا۔ اسلام کی بنا اسی پاک آسمانی فرمان پر ہے۔ جس نے اطاعت کی وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا، جس نے ذرا بھی سرکشی کی وہ اس پاکیزہ جماعت سے خارج ہو گیا، اللہ جل شانہ کے باغیوں میں شامل ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سن شریف 40 برس کا ہوا، اس وقت آپ کو خلعت نبوت عطا ہوا اور تاج رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا گیا۔ اسی زمانے سے نزول قرآن کی ابتدا ہوئی۔ وقتاً فوقتاً بے حسب حاجت اور ضرورت تھوڑا تھوڑا 23 برس تک نازل ہوتا رہا۔ اگلی کتابوں کی طرح پورا ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی تھوڑی سی معلومات ایک پیراگراف میں نے آپ کو بتائی ہے۔ باقی معلومات جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، توفیق دے۔ اگر آپ اپنے طور پہ جاننا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ کے اوپر 2 ایپلیکیشن ہیں۔
اسلام 360 کے نام سے اور اسلام 1 کے نام سے یہ اپلیکیشن ہے. آپ ڈاؤن لوڈ کریں. قرآن مجید پورا ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، اردو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر آپ کو کسی بھی زبان میں اس کو سننا ہے تو کچھ زبانیں ہیں، میرا خیال ہے 8 10 15 20 یا 40 زبانوں میں اس کا ترجمہ اور تشریح کیا گیا ہے. تو میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کے لیے اسلام 360 اور اسلام 1 کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو سمجھیں اور اس پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچائیں. بقیہ اس کی اہمیت اور تفصیل انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈاؤن لوڈ کروں گا. درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں. درود شریف پڑھنے کے 40 فائدے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ. میرے بھائیوں، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور تمام انسانوں اور مسلمانوں تک جو ہے نا پہنچائیں. اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں جو ہے اس میں تعاون کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اس میں، اگر ہمارے اس پیغام سے، اس میسیج سے اگر کوئی انسان، کوئی جن مسلمان ہو جاتا ہے یا کوئی مسلمان جو بھٹکا ہوا ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے تو یہ ہمارا اس میں اجر و ثواب شامل ہو جائے گا اور ہمیں تا قیامت تک ملتا رہے گا اور آخرت میں اس کا مجموعہ ملے گا جو کبھی نہ ختم ہونے والا. دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں انعام ملے گا جس میں اللہ تعالیٰ رحیم بن جائیں گے، تو وہ انعام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اس پہ عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، جسم سلامت دیا ہے، اولاد دی ہے، ٹھیک ہے، بیوی دی ہے، اس کے بعد ماں باپ، اس کے بعد عزیز و اقارب رشتہ دار، اس کے بعد مال دولت اور اس کے بعد تعلیم، علم، دنیاوی علم، دین کا علم. تو میرے بھائیوں، عمل کی ضرورت ہے. عمل کریں، عمل کریں، عمل کریں. زندگی بہت مختصر ہے. اپنا روز کا کم از کم 1 سے 2 گھنٹے دین کے کام کے لیے نکال لیں. باقی 20-22 گھنٹے آپ کے پاس ہیں. آپ سوئیں، کام کریں، کاروبار کریں، انکم کمائیں. کم از کم 1 سے 2 گھنٹے اپنے لیے نکال لیں. 5 وقت نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں. کوشش کریں دوسروں کو بھی دعوت دیں. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے. میرے بھائیوں، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. سچ بولنا سیکھیں، حرام سے بچیں، حلال کمائیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. میرے بھائیو، یہ جو میں نے چھوٹی سی دعا پڑھی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. وہ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں جس کو ہم مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں. وہ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں جو سورج سے بھی بڑی ہے. سب اس کے سامنے ہیں، سب اس کی نظر میں ہیں. کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، چاہے وہ باطنی ہو، چاہے وہ ظاہری ہو. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نالج میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے ان کی. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے جب کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، ہمارے دل میں ہو یا ظاہری ہو یا باطنی ہو، تو اس کے لیے استغفار کرتے رہیں. کوشش کریں استغفر اللہ کی تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں. ایک تسبیح جب بھی موقع ملے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا مطلب ہے یا اللہ، میں اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا مانگتا ہوں. جانے میں، انجانے میں، ظاہری باطنی جو بھی مجھ سے گناہ ہوئے اس کی معافی مانگتا ہوں. استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آمین ثم آمین. میں اپنی ویڈیو کا یہاں اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا یا زندگی میں دوبارہ موقع دیا تو میں قرآن کی اہمیت پہ اور دوبارہ سے ویڈیو بناؤں گا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، جس کے پاس بھی ٹائم ہو وہ قرآن کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں، سمجھ کے تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے گا، برکت بھی دے گا، رزق حلال بھی دے گا، صحت بھی دے گا، تندرستی بھی دے گا. دنیا کی جو بھی آپ کی جائز خواہشیں ہیں وہ بھی پوری کرے گا.
آپ کو قرضوں سے نجات بھی دے گا۔ میرے بھائی، جس سے بھی آپ نے قرضہ لینا ہے اس کے اوپر رحم کریں، جس کا آپ نے قرضہ دینا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈالے کہ وہ آپ کو قرضہ دینے کا موقع فراہم کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔